بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک چیز کا تصور ہمیں ترقی یافتہ ملکوں نے دیا ہے، وہ یہ ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے کہ جب بھی آدمی کو مارکیٹ میں جاتا ہے یا کسی بڑی دکان کے اندر، بڑے پلازے کے اندر جاتا ہے تو وہاں پر ایک بورڈ لگا ہوتا ہے جس کے اندر لکھا ہوتا ہے، جس کے اوپر کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی ایسی حرکت کرو گے جو دکاندار کو یا پلازے والوں کو یا مارکیٹ والوں کو پسند نہیں ہے تو وہ آپ کو پکڑ بھی سکتے ہیں۔ اس کیمرے کی آنکھ کی ڈر کی وجہ سے انسان وہاں پر کوئی غلط کام نہیں کرتا، اور اگر کوئی کرتا ہے تو وہ پکڑا جاتا ہے۔ اسی چیز کا تصور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے دیا کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ دیکھ بھی رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ بھی ہے، اللہ سنتا بھی ہے، اللہ ہمارے آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، اور اللہ ہمارے دل کے راز کو بھی جانتا ہے۔ کیمرہ تو تب دیکھے گا جب آپ کیمرے کی حد کے اندر ہوں گے۔ کیمرے کی ایک حد ہوتی ہے، ایک اس کی درجہ بندی ہوتی ہے کہ یہاں تک وہ دے سکتا ہے، اتنی اس کی لمٹ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ اگر آدمی روشنی کے اندر ہے پھر بھی اللہ دیکھ رہے ہیں، اگر آدمی اندھیرے کے اندر ہے اللہ پھر بھی دیکھ رہے ہیں، آدمی بند کمرے کے اندر ہے یا سمندر کی تہ میں ہے، اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں، اللہ دیکھ بھی رہے ہیں، اللہ سن بھی رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سینے کے راز کو بھی جانتے ہیں۔ جب اس چیز کا یہ تصور ہمارے دل میں آ جاتا ہے تو آدمی کا اس چیز کے اوپر ایمان ہو جاتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر اس کا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا جو ہے آسان ہو جاتا ہے۔ کہ جب بھی آدمی کے دل میں کوئی گناہ کی بات آئے گی، جب دل کے اندر کوئی گناہ کا ارادہ آئے گا تو آدمی یہ تصور کرے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے گا، چاہے وہ جنگل کے اندر ہو، چاہے وہ میدان کے اندر ہو، چاہے وہ بازار کے اندر ہو، چاہے وہ گھر کے اندر ہو، جہاں بھی ہو۔ جب یہ دل کے اندر تصور ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے، تو پھر آدمی نہ تو کوئی ایسی حرکت کرے گا، نہ کوئی ایسا گناہ کرے گا، نہ کوئی ایسی بات کرے گا کہ اللہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے، اللہ مجھے سن بھی رہا ہے۔ پھر آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے گا۔ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ جس وقت انہوں نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے سے پہلے، اسلام لانے سے پہلے ان کا ایک عورت کے ساتھ تعلق تھا، تو آپس میں ملتے جلتے رہتے تھے۔ جب صحابی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھ لیا، آپ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے، تو وہ پھر انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا اور پھر ایک علاقے بڑے عرصے کے بعد مکہ میں آئے، تو اسی عورت نے پھر دیکھا تو ان سے نے بلایا کہ ابو مرشد تم مجھے جانتے نہیں ہو، تمہارا تو میرے ساتھ اتنا تعلق تھا، تم تو میرے پاس آتے جاتے رہتے تھے، تو پہلے تم مکہ کی گلیوں میں میرے لیے پھرتے رہتے تھے، اور آج میں تمہیں بلاتی ہوں تم مجھے دیکھ بھی نہیں رہے، اور میرے پاس سے گزرتے جا رہے ہو مجھے دیکھ بھی نہیں رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں وہ نہیں رہا، کیونکہ میں نے اب کلمہ پڑھ لیا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ابھی میں نہ تو تم سے کوئی بات کروں گا، اور نہ ہی میرا کوئی تمہارے ساتھ کوئی ارادہ ہے بیٹھنے کا، نہ ہی کسی کام کا، تو میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو میں اب وہ نہیں رہا۔ تو جس وقت اللہ کا تصور دل میں آ جاتا ہے کہ آدمی کو اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر آدمی کا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا آسان ہو جاتا ہے۔ ہمیں بھی اپنے اوپر محنت کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جنگل کے ایک جگہ میں گئے تو وہاں پر دیکھا ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، تو ہم اس کے پاس گئے، ہم نے آزمائش کے لیے اسے کہا کہ ہمیں ایک بکری بیچ دو، ہمیں ایک بکری بیچ دو، تو ہم کیا کریں گے، ہم اس کو پکائیں گے، تم بھی کھا لینا ہم بھی کھا لیں گے۔ تو وہ چرواہا کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں، مالک یہاں پہ جو ان بکریوں کا مالک ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ وہ مالک نہیں ہے تو پھر اور بھی اچھی بات ہے، وہ کون سے تمہیں دیکھ رہا ہے، تم پیسے بھی لے لو اور بکری ہمیں بیچ دو، وہ مالک کو کہہ دینا کہ بکری کو جو ہے وہ بھیڑیا کھا گیا۔ تو چرواہا کہنے لگا دیکھو مالک تو یہاں نہیں ہے، لیکن مالک کا مالک تو ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تو ہمیں سن رہا ہے،
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت کی تھی کہ ہر بندے کے اندر ایمان کی جو ہے حلاوت تھی، ہر بندے کے اندر اتنا ایمان تھا کہ وہ ویرانے کے اندر ہے، جنگل کے اندر ہے، پھر بھی وہ اس بات سے ڈر رہا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اگر وہ چاہتا تو وہ بیچ دیتا، لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس نے کہا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، میں ایسا کام نہیں کر سکتا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر ایک عورت جو ہے وہ یمن سے سفر کر کے مدینے میں پہنچتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو بلایا اس عورت کو، کہا کہ تو نے اکیلے سفر کیوں کیا؟ اس نے اپنی مجبوری بتائی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا، اچھا بتاؤ کہ تو نے یمن سے لے کے مدینے تک سفر کیا تو ایک عورت اچھی طرح جج کر سکتی ہے کہ وہ مرد اس کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے، کہ تو نے اپنے راستے کے اندر کیسا پایا، ان علاقے کے جو بندے ہیں، اس علاقے کے جو لوگ ہیں، ان کو تو نے کیسے پایا، ان کو کیسے سمجھا؟ وہ عورت کہنے لگی کہ میں نے جو دیکھا اور سمجھا، مجھے تو ایسا ہی معلوم ہوا کہ یہ سارے جو لوگ ہیں یہ سارے ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں، کہ کسی نے مجھے بری نظر سے نہیں دیکھا، کسی نے میرے ساتھ برا سلوک نہیں کیا، ہر کسی نے مجھے بہن کی عزت دی، ہر کسی نے مجھے ماں کی عزت دی، تو میرے ساتھ کسی نے بھی کوئی برا سلوک نہیں کیا۔ مجھے تو ایسا ہی معلوم ہوا کہ جیسے یہ سارے ایک ماں کی اولاد ہیں۔ تو جب دل کے اندر تصور آ جاتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں سن رہا ہے، اللہ ہمارے دل کے راز کو جانتا ہے، تو پھر آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت کے اندر جو ہے رات کو گشت کر رہے تھے تو اچانک ایک گھر سے دو عورتوں کی آواز آتی ہے۔ ایک بڑی عورت بیٹی سے کہتی ہے کہ تم دودھ کے اندر پانی ملا لو، تو وہ بیٹی کہتی ہے کہ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ دودھ کے اندر پانی نہیں ملانا، ملاوٹ نہیں کرنی۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ دیکھو عمر رضی اللہ عنہ کون یہاں پہ ہے، وہ کون سا سن رہے ہیں اور کون سا ہمیں دیکھ رہے ہیں، تم دودھ کے اندر پانی ملا لو۔ تو بیٹی نے کہا دیکھو عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو نہیں ہے، لیکن عمر کا اللہ تو یہاں پہ ہے نا، اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تو ہمیں سن رہا ہے۔ تو جب یہ دل کے اندر تصور آ جاتا ہے تو آدمی چاہے اپنے گھر کے اندر ہو، چاہے بازار کے اندر ہو، چاہے مارکیٹ میں ہو یا کہیں بھی ہو، جب دل کے اندر یہ تصور ہوگا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت جا رہی تھی تو کچھ جو علاقے کے لوگ تھے انہوں نے سوچا کہ صحابہ کرام کو کس طرح ہمیں گمراہ کیا جائے، اپنے جال کے اندر پھنسایا جائے، تو انہوں نے عورتوں کو جو ہے راستوں کے اندر کھڑا کر دیا۔ امیر لشکر نے جب دیکھا کہ عورتیں جو ہے نیم برہم کپڑے پہن کے راستے میں کھڑی ہیں تاکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کو اپنی طرف مائل کر سکیں، امیر لشکر نے ایک آیت پڑھ کے سنائی اور حکم دیا کہ اپنی نظروں کو نیچا کر لو، کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ مومنین سے کہہ دو کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم سب نے اپنے سر جھکا لیے، اپنی نظریں جھکا لی، اور وہاں سے گزر کے چلے گئے۔ جب واپس اپنے علاقے میں آئے تو ہم سے لوگوں نے پوچھا کہ تم جب اس علاقے کے اندر گئے تھے تو تم نے وہاں کے جو مکانات تھے، وہاں کی جو بلڈنگیں تھیں، تم نے کیسے دیکھا؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ جب ہم نے یہ آیت سن لی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، تو اس کے بعد ہم نے اپنا سر ہی نہیں اٹھایا، ہم نے نہ تو مکانات دیکھے، نہ وہاں کے لوگوں کو دیکھا، نہ ہی وہاں کی بلڈنگیں دیکھی، ہم نے سر ہی نہیں اٹھایا۔ تو جب دل کے اندر تصور ہوگا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں سن رہا ہے، اور اللہ ہمارے دل کے راز کو جانتا ہے، اللہ ہماری آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے کہ ہماری آنکھ کس طرح دیکھتی ہے، تو جب دل کے اندر یہ چیزیں ہوں گی، اس چیز کا تصور ہوگا، تو آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دل کے اندر ان چیزوں کا تصور پیدا کرنے کی توفیق دے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ ہمارے دل میں آ جائے گی تو ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے، غیبت کرنے سے بچائیں گے، اور کیونکہ اللہ ہمیں سن رہا ہے، اور ہم اپنی آنکھ سے غلط دیکھنا چھوڑ دیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھ کی خیانت کو بھی جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے اندر یہ تصور پیدا کر دے اور اس چیز کا ہمارے دل میں احساس پیدا کر دے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔